جیسے ہمارے سیاسی ایک اشرافیہ بیٹھا ہوا ہے، ایسے مذہبی اشرافیہ بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اپنے اکابر کا احترام کرتے ہیں لیکن کبائر کا احترام نہیں کرتے۔ اکابر سے مراد یہ ہے کہ وہ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور کبائر وہ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں تو کہتے ہیں کہ زندگی گزارو لیکن ان کا اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے کچھ کہہ رہا ہے، حجرے میں بیٹھ کے کچھ کہہ رہا ہے، اس کی میٹنگز جو ہیں وہ سرکاری کچھ اور ہیں اور نجی میٹنگز اس کی کچھ اور ہیں۔ تو یقیناً ایسے جو علماء ہیں وہ ایک دھبہ ہیں علماء کے نام پر، اسلام کے نام پر، منبر و محراب کے نام پر۔ دوسری طرف علماء سو بھی ہیں، وہ اپنے عقل سے نہیں سوچتے، دماغ سے نہیں، وہ اپنے معدے سے سوچتے ہیں۔ ہر وقت ان کو فکر ہوتی ہے اپنے پیٹ کی۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں اس وقت موجود ہوں لاہور کی معروف دینی درسگاہ جامعہ منظور الاسلامیہ صدر کینٹ میں۔ یہ درسگاہ سلسلہ نقشبندیہ کے معروف صوفی بزرگ حضرت پیر سیف اللہ خالد کے ہاتھوں کا لگا ہوا ایک پودا ہے جو اس وقت ایک تناور درخت کی شکل میں لاہور اور ملک بھر بلکہ دنیا بھر کے طالبان علم کی علمی پیاس بجھانے کی سعی میں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین اور ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی متوازن فکر کے دوست علامہ اسید الرحمان صاحب۔ علامہ اسید الرحمان صاحب کی خوبی یہ ہے جس کی وجہ سے ہم ان تک پہنچے اور ان سے ہم نے ان کا قیمتی وقت لیا کہ یہ روایتی جو ایک ملا ازم ہے اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، دین اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو آج کے دور کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان سے مختلف پہلوؤں پر، مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ سوال ہو سکتا ہے کچھ شارپ بھی ہوں لیکن آئی ہوپ سو کہ علامہ صاحب اس کا بہت تسلی بخش اور بڑا ہی جامع جواب دیں گے۔ سر بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ مجھے ذرا یہ بتائیے گا، آپ سے ذرا پہلے ہی سوال میں یہ تھوڑا سا پوچھ لوں، کر لوں کہ آج اس وقت پاکستان کے لیے اور امت کے لیے اور امت کا جو تشخص ہے اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے دنیا کے دوسرے مذاہب اور افراد کے سامنے اس کا ایک تصویر کشی میں علماء کرام کیا کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اشرف سہیل صاحب آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کی تشریف آوری پر، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کا حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنا دے جیسا آپ نے بیان فرمایا۔ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ اپنے آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کا اپنے آپ کو وارث کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امت کے جو علماء ہیں ان کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ، یعنی ان کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور امت میں ان کی بڑی ایک بہت بڑی جو ایک حیثیت ہے وہ امت کے سامنے واضح فرمائی ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ جو علماء کرام ہیں، دیکھیں شروع سے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء حقانیین بھی ہیں، علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں۔ جو علماء حق ہیں وہ تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی جو تعبیرات ہیں وہ اسلام کو قرآن کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطہرہ ہے اس کے نقشے کے اندر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے مطابق جو ہے اسلام کی تشریح کریں۔ اور یہ علماء حق ہیں روز اول سے لے کر آج کے دن تک، اور آج کے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ تو کلمہ حق کہتے رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف علماء سو بھی ہیں جن کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور صرف وہ اپنے عقل سے نہیں سوچتے، دماغ سے نہیں، وہ اپنے معدے سے سوچتے ہیں۔ ہر وقت ان کو فکر ہوتی ہے اپنے پیٹ کی، تو وہ اپنے پیٹ کی وجہ سے دین کو، مسائل کو وہ اس کا کیا کرتے ہیں کہ جناب حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً علماء جو حقانیین ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، وہ آج بھی اپنا فریضہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں حضرت صاحب آپ سے کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کا مجموعی کردار جو ہے
اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کے حوالے سے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے رکھیں اور جو انسانیت کے تقاضے ہیں ان پر کیا ان کا کردار جو ان سا ہے وہ آپ اس پر مطمئن ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں پھر ساتھ ساتھ چلتی ہیں. چند لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کا جب ہم کردار اور کریکٹر دیکھتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں, اور میں بڑے کھلے الفاظ میں کہوں گا کہ جس عالم کے بھی قول و فعل میں تضاد نہیں ہے وہ کما حقہ اپنا جو منصب ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھتا بھی ہے اور اس کی ادائیگی بھی کر رہا ہے. لیکن اگر قول و فعل میں تضاد ہے کہ وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے کچھ کہہ رہا ہے, حجرے میں بیٹھ کے کچھ کہہ رہا ہے, اس کی میٹنگز جو ہیں وہ سرکاری کچھ اور ہیں اور نجی میٹنگز اس کی کچھ اور ہیں, تو یقیناً ایسے جو علماء ہیں وہ ایک دھبہ ہیں علماء کے نام پر, اسلام کے نام پر, منبر و محراب کے نام پر. اچھا حضرت صاحب, اگر ہم وطن عزیز ہی کی بات کریں تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی قریہ ایسا ہے, کوئی گاؤں ایسا ہے, کوئی قصبہ ایسا ہے, جو شہر ایسا ہے جس میں مساجد کی ایک ان گنت تعداد موجود نہیں ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں, 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے. تو یہ سارا ایک نظام ہے پورا مدارس کا, اس نظام کے ذریعے سے ہونا تو چاہیے یہ تھا کہ معاشرہ اخلاقی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے لوگ بڑے باشعور ہونے چاہیے تھے, لوگ بڑے اخلاقی لحاظ سے معیار پر ہونا چاہیے تھا ان کو. لیکن جتنی بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں, آپ معاشرتی جرائم کو دیکھ لیں, آپ سیاسی جرائم کو دیکھ لیں, آپ اخلاقی جرائم کو دیکھ لیں, تو ہمارے یہاں پہ ایک بھرمار ہے جو دکھائی دیتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا کردار ہونا چاہیے تھا اس میں یقیناً آج کمی ہو رہی ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی جو وجہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ ہمارے خطہ وطن عزیز پاکستان کے اندر انتہا پسندی, دہشت گردی, مسلکی تعصب, ضد, اناد, یہ تمام چیزیں ہیں. اچھا, بستیوں کے اندر, دیہاتوں کے اندر جو ہماری مساجد ہیں یا ہماری مدارس ہیں, ان کو جو میسج وہ تو اوپر سے جاتا ہے. جو مذہبی رہنما ہیں, اشرف سہیل صاحب جیسے ہمارے سیاسی ایک اشرافیہ بیٹھا ہوا ہے, ایسے مذہبی اشرافیہ بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ بڑی آپ نے جی, بڑی مختلف تو وہ جو مذہبی اشرافیہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, میں اکثر یہ جملے کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے اکابر کا احترام کرتے ہیں لیکن کبائر کا احترام نہیں کرتے. اکابر سے مراد یہ ہے کہ وہ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں, اور کبائر وہ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں تو کہتے ہیں کہ زندگی گزارو لیکن ان کا اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ کچھ اور ہے. وہ خود جو ہیں وہ بادشاہوں کا طرز اختیار کرتے ہیں اور امت کو درس دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جناب فقر و فاقہ, تنگ دستی, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ داستانیں سناتے ہیں کہ کس طرح وہ تنگی کے اندر, حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے